اللهم صل على محمد وآل محمد. اعوذ باللہ من الشیطان اللعین الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. اللہم صلی علی محمد وآل محمد وعجل فرجہم. آپ سب کو قرآن کریش کورس لیول 2 کے 10ویں لیسن میں خوش آمدید کہتے ہیں. امام علی علیہ السلام ایک خوبصورت حدیث میں فرماتے ہیں فیہ ربیع القلوب وینابیع العلم وما للقلب جلاء غیرہ، یعنی قرآن دلوں کی بہار اور علم کا سرچشمہ ہے، اور قرآن ہی ہے جو دلوں کو روشن کرتا ہے. ہم ماہ مبارک رمضان میں ہیں، وہ مہینہ کہ جس میں تلاوت قرآن زیادہ سے زیادہ ہوتی ہے، اور یہ وہ مہینہ ہے کہ دنیا بھر میں جس ملک میں جس شہر میں جائیں گے قرآن کی تلاوت زیادہ سے زیادہ ہوتی ہے. یعنی 11 مہینوں سے کمپیریٹیولی اس مہینے میں سب سے زیادہ تلاوت کی جاتی ہے. تو کیوں نہ ہم اس بہترین کتاب سے، اس بہترین فرصت سے، اور جو لاک ڈاؤن ہوا ہوا ہے اس سے استفادہ کریں، فائدہ اٹھائیں اور قرآن کی زیادہ سے زیادہ تلاوت کریں. ہم نے اپنے گزشتہ لیسن میں پریکٹس کی تھی وہی رولز جو ہم لوگ سیکھ چکے تھے، اور ایک سورہ قیامت سے بعض آیات کی ہم نے تلاوت سنی اور اس کی پریکٹس کی، اور دوسری پریکٹس جو ہم نے اپنے گزشتہ لیسن میں کی تھی وہ تھی سورہ نبا کی آیت 31 سے لے کر آیت نمبر 40 کی، جس کی تلاوت سنی تھی، اور پھر ہم نے اس کے اندر سے بعض رولز کو بیان کیا تھا اور آپ سے کہا تھا کہ باقی رولز جو آپ لوگ سیکھ چکے ہیں اس کی پریکٹس کریں. اب قبل از یہ کہ ہم اپنے اس درس میں وارد ہوں اور داخل ہوں کہ وقف اور ابتدا کے بارے میں جو بیان کیا جائے، سب سے پہلے یہ بتا دیں کہ وقف اور ابتدا کیا ہے. وقف سے مراد سٹاپ اور ابتدا سے مراد سٹارٹ کرنا، ابتدا کرنا، آغاز کرنا. تو یہ وقف اور ابتدا تجوید کے اندر اور قرآن ریسیٹیشن کے اندر ایک امپورٹنٹ رول پلے کرتا ہے. اب یہاں پر آپ کے ذہن میں سوال آئے گا کہ وقف اور ابتدا سے کیا مراد ہے. وقف اور ابتدا یعنی سٹارٹ کرنا اور سٹاپ کرنا. آپ یہ کہیں گے کہ آیت جو دی جاتی ہے ہم سٹارٹ سے سٹارٹ کرتے ہیں، شروع سے سٹارٹ کر کے آخر تک ہم لوگ پڑھ کر رک جاتے ہیں، تو اس میں کیا مشکل ہے؟ جی، جہاں پر آیت چھوٹی ہوگی وہاں پر ہم لوگ ایسا کر سکتے ہیں، مگر جس وقت ایک آیت لمبی ہو تو اس میں ہم لوگ کو کیا کرنا چاہیے؟ کیونکہ ہر انسان کا سانس اتنا لمبا نہیں ہوتا کہ وہ سٹارٹ سے لے کر آخر تک پڑھ سکے، یا یہ کہ بعض ایسی جگہ ہوتی ہیں کہ جہاں پر رکنا ضروری ہوتا ہے، کیونکہ ہم جانتے ہیں کہ عربی میں 28 حروف ہیں اور اردو میں 36 حروف ہیں. عربی میں کم ہے، مگر عربی زبان جو ہے سب سے بڑی اور سب سے ہیوج لینگویج ہے. اس کے کتنے الفاظ ہیں، ہزاروں الفاظ ہیں. تو کہاں پر رکنا صحیح ہے، کہاں پر اس کو کنٹینیو کرنا صحیح ہے، تو یہ انشاءاللہ آج کے لیسن میں اور ہم اپنے نیکسٹ لیسن میں بھی سیکھیں گے. چلیں اب ہم چلتے ہیں اپنے نیکسٹ پیج کی طرف. اب دیکھیے اس کے اوپر آپ کے لیے سامنے یہ بیان کیے گئے ہیں کہ یہ میم ہے، یہ وہ کوڈز ہیں. ان کو سمجھنے کے لیے ایسا ہے کہ جیسا کہ انسان جب روڈ پہ جاتا ہے، اسٹریٹ پہ جاتا ہے، باہر جاتا ہے، جب گاڑی میں ہو تو انسان کے لیے ٹریفک لائٹس بنائی گئی ہوتی ہیں. ٹریفک لائٹس کس لیے؟ کوڈ کی طرح ہے کہ جب وہ آپ لائٹ دیکھیں تو آپ کے ذہن میں آ جائے کہ ابھی آپ نے کیا کرنا ہے، چلنا ہے یا رکنا ہے. اگر ریڈ لائٹ آ جائے تو اس کا مطلب ہے کہ آپ نے ہر صورت کے اندر ادھر رکنا ہے، آپ اس میں چل نہیں سکتے، آگے کنٹینیو نہیں کر سکتے. اور اگر گرین لائٹ ہو تو اس میں آپ کسی صورت میں رک نہیں سکتے، آپ کو ادھر سے کنٹینیو کرنا ہے اور ٹریفک لائٹ سے آگے جانا ہے. اسی طرح زبان کے اندر بھی، ہر زبان کے اندر اور اسپیشلی عربی زبان کے اندر بھی اس کے اپنے کوئی کوڈز ہیں جو علامت ہوتی ہیں. علامت وقف یعنی سٹاپ کرنے کے بعض علامات ہیں، علامتیں ہیں. کون سی علامتیں؟ جس میں سے آپ یہ ایک دیکھ سکتے ہیں. یہ سب سے پہلا میم ہمارے پاس ہے، یہ وقف لازم ہے. وقف لازم یعنی لازم ہے، ضروری ہے کہ جب بھی ہم اس جگہ پر پہنچ جائیں کہ جہاں پر قرآن کی آیت ہو اور درمیان میں میم ہو چھوٹا سا، تو وہاں پر ضرور وقف کریں، سٹاپ کریں. اب آپ یہ پوچھیں گے کہ یہاں پر میم بڑا ہے، یہ صرف ہم نے آپ کے دکھانے کے لیے اس کو بڑا کیا گیا ہے، ورنہ جب قرآن کے اندر آتا ہے تو جب آیات ہیں، مثال کے طور پر ایک آیت ہے اتنی لمبی، اس کے درمیان میں جب میم ہوگا تو چھوٹا سا میم لکھا جائے گا. تو کوئی بھی کوڈ ہوگا وہ چھوٹا سا اوپر کر کے لکھا جائے گا، تو وہ کس چیز کی نشاندہی کرتا ہے؟ اس چیز کی علامت ہے کہ وہاں پر آپ کو بتاتا ہے کہ آپ کو کنٹینیو کرنا چاہیے یا رکنا چاہیے. اور ایک اس کا فائدہ یہ ہے کہ جیسا کہ آپ عربی زبان نہیں جانتے، تو جب آپ عربی نہیں جانتے تو آپ کو نہیں پتا کہ کس جگہ پر کنٹینیو کرنا ہے، کس جگہ پر سٹاپ کرنا ہے. تو یہ علامتیں، یہ سائنز، یہ کوڈز جو ہیں آپ کے لیے دیے گئے ہیں، اور اس فرد کے لیے
ان افراد کے لیے دیے گئے ہیں کہ جو نہیں جانتے کہ اس صورت میں کیا کریں، کنٹینیو کریں یا سٹاپ کریں. تو آپ جب ان علامات پر پہنچے تو آپ جان سکتے ہیں. اب دیکھیں میم جو ہے وقف لازم یعنی سٹاپ کرنا ہے ہر صورت کے اندر، یعنی مسٹ سٹاپ. اگر کنٹینیو کیا جائے گا تو اس کا مطلب چینج ہو جائے گا. اب مثال کے طور پر میں آپ کو اردو کی مثال دیتا ہوں. اگر میں کہوں اٹھو مت بیٹھو، اس کا کیا مطلب ہے؟ اس کا مطلب ہے کہ بیٹھے رہو، اٹھنا نہیں ہے. مگر اگر دوسرے سینٹنس میں اگر دوسرے جملے میں کہوں اٹھو مت بیٹھو، تو اس کا مطلب ہے کہ بیٹھنا نہیں، اٹھ جاؤ. تو آپ دیکھیے دو جملے بالکل سیم تھے، مگر وقف اور ابتدا اگر غلط کی جائے تو مطلب بالکل چینج ہو جاتا ہے. اور یہی پروردگار کی کتاب کے اندر بھی ہے کہ خدا کیا کہنا چاہتا ہے، خدا کیا سمجھانا چاہتا ہے. اگر ہمیں اس کا صحیح مطلب سمجھ آ جائے تو وہ وقف اور ابتدا بھی ہم صحیح طریقے سے کر سکتے ہیں. اب چلتے ہیں. اب دیکھیں آپ نیکسٹ دیکھ سکتے ہیں، یہ ہمارے پاس ہے طا، جس کو توئیں کہتے ہیں. یہ وقف مطلق ہے، یعنی ہر صورت میں اس پہ رکنا ہے. جہاں پر بھی آیت کے درمیان میں یہ توئیں آ جائے یعنی وہاں پر ہمیں رکنا ہوگا. اگلا دیکھیے آپ یہاں پر جیم یعنی وقف جائز. یہ دیکھیے آپ جائز جو ہے جیم سے سٹارٹ ہوتا ہے، یہ جیم ہے. جائز یعنی یہاں پر وقف کرنا جائز ہے. وقف یعنی کہ سٹاپ کرنا. آپ سٹاپ بھی کر سکتے ہیں، آپ کنٹینیو بھی کر سکتے ہیں، تو یہ آپ کے ہاتھ میں ہے. اب چلتے ہیں ہم اب اپنے نیکسٹ پیج کی طرف. یہاں پر ہمارے پاس ہے زے، کہ جس کو عربی میں زا کہتے ہیں. وقف مجوز یعنی یہاں پر رک سکتے ہیں، مگر اگر کنٹینیو کرنا ہو تو ہمیں پیچھے سے سٹارٹ کرنا پڑے گا. مثال کے طور پر یہ ایک جملہ ہے اور اس کے بعد چھوٹا سا زے اگر لکھا جائے تو زے پہ اگر آپ رکے ہیں تو ایک یا دو ورڈ پیچھے سے پڑھیں، پھر آپ نیکسٹ کو جو ہے وہ کنٹینیو کریں. تو یہ ہے زے. جہاں پر زے آ جائے گا تو یہاں پر ایسا کریں گے. اب ہمارے پاس نیکسٹ جو ہے وہ ہے صاد. اس میں صاد کے اندر ہم رک سکتے ہیں اور کنٹینیو بھی کر سکتے ہیں، مگر اس میں کنٹینیو اگر کریں گے تو اگلے ورڈ سے کریں گے، اگلے لفظ سے کریں گے. مگر زے میں ہم نے کیا کہا تھا، اگر ہم زے پہ رک جائیں تو پھر ایک ورڈ یا دو ورڈ پیچھے کے پڑھیں تو پھر کنٹینیو کریں گے. مگر صاد میں کیا بیان ہوا؟ صاد میں ہے کہ اگر آپ رک جائیں تو وہاں تک رک گئے، آپ اس کے آگے سے اگلے لفظ سے ابتدا کریں. اور یہ کہاں پر ہوتا ہے؟ یہ بعض اوقات اور زیادہ تر یہ کیا ہوتا ہے کہ جس وقت آیت ایک لمبی ہو، کیونکہ بعض آیات بہت لمبی ہیں قرآن کی تو اس کو ایک سانس میں نہیں پڑھا جا سکتا، تو وہاں پر یہ آپ کو سواد ملے گا. تو یعنی یہاں پر آپ رک بھی سکتے ہیں، اور اگر آپ کنٹینیو کرنا چاہیں تو اس کے بعد آپ کنٹینیو کر سکتے ہیں. آئیے ہم چلتے ہیں اب اپنے نیکسٹ پیج کی طرف. یہاں پر ہمارے پاس ایک مثال دی گئی ہے جو بہت بہترین مثال ہے سمجھنے کے لیے کہ قرآن کا مطلب کس طرح چینج ہو سکتا ہے کہ اگر وقف ابتدا کی رعایت نہ کی جائے. آپ یہ دیکھیے اس آیت کے اندر، یہ میں اس کو انڈر لائن کر دیتا ہوں کہ اس آیت میں آپ یہ دیکھیے یہاں سے لے کر یہاں تک، یا ایھا الذین آمنوا لا تقربوا الصلاۃ وانتم سکارى، جس کا مطلب ہے کہ اے وہ لوگ جو ایمان لے کر آئے، لا تقربوا الصلاۃ، نماز کے قریب نہ جاؤ، وانتم سکارى یعنی اس وقت نماز کے قریب نہ جاؤ جب حالت مستی میں ہو. جب مستی کی حالت میں ہو تو نماز کے قریب نہ جاؤ. مگر اگر یہاں پر اب دیکھیے اگر کوئی غلطی سے یہاں پر سٹاپ کر جائے، صلاۃ کے بعد، صلاۃ کے بعد یہاں سے سٹارٹ کریں، اگر کوئی کہے یا ایھا الذین آمنوا لا تقربوا الصلاۃ، یعنی کیا مطلب ہو جائے گا کہ اے وہ لوگ جو ایمان لے کر آئے نماز کے قریب نہ جاؤ. نعوذ باللہ. دیکھیے مطلب بالکل الٹا ہو جائے. حالانکہ پروردگار عالم پورے قرآن میں کتنی جگہ پر پروردگار نے کہا ہے نماز کا امر، نماز کا کمانڈ، نماز کا آرڈر دیا ہے کہ نماز پڑھی جائے. مگر اگر اس آیت کو غلط طریقے سے پڑھا جائے تو اس کا مطلب ہو جائے گا کہ نماز جو ایمان لے کر آئے نماز کے قریب نہ جاؤ. کیا ایسا ہو سکتا ہے کہ پروردگار جو ایمان لے کر آئے ہیں ان کو پروردگار وہ ایسا آرڈر دے کہ نماز کے قریب نہ جائے؟ نہیں. ہاں اس صورت کے اندر کہ جب حالت مستی میں ہو. تو دیکھیے اب یہاں پر اگر اس کو یہاں سے لے کر یا ایھا الذین آمنوا لا تقربوا الصلاۃ وانتم سکارى یہاں تک اگر ایک سانس میں ایک طریقے ایک ہی لمبا کر کے پڑھا جائے، ایک سانس میں ہی صحیح طریقے سے پڑھا جائے، تو اس وقت کیا مطلب ہوگا؟ اس وقت صحیح مطلب ہوگا جو پروردگار کہنا چاہتا ہے. پروردگار یہاں پر کیا کہنا چاہتا ہے؟ پروردگار کہنا چاہتا ہے کہ وہ افراد جو ایمان لے کر آئے ہیں وہ نماز کے قریب نہ جائیں جس وقت حالت مستی میں ہو. جب یعنی آپ مست ہوں تو اس وقت نماز کے قریب نہ جائیں. مگر اگر ہم رک جائیں گے، وانتم سکارى کو نہیں پڑھیں گے، صرف یا ایھا الذین آمنوا لا تقربوا الصلاۃ پڑھیں گے، تو اس کا مطلب ہو جائے گا نماز کے قریب ہی نہ جائیں. تو یہ نعوذ باللہ یہ پروردگار عالم اس چیز کا حکم نہیں دے رہا، بلکہ پروردگار کہہ رہا ہے کہ جس وقت حالت مستی میں ہو تو اس وقت نہ جاؤ.
تو یہ ہمیں سمجھ آتا ہے کہ وقف اور ابتدا کتنا امپورٹنٹ ہے۔ ہم اب چلتے ہیں اپنے نیکسٹ پیج کی طرف۔ آپ اس آیت کے اندر دیکھ سکتے ہیں، یہاں پر میں اس کی تلاوت کرتا ہوں۔ یہاں پر آپ یہ دیکھیں، اس کے درمیان میں یہ جیم ہے۔ جیم کا کیا مطلب تھا کہ جائز، یعنی رک بھی سکتے ہیں اور کنٹینیو۔ میں دونوں طرح سے پڑھتا ہوں، پہلی بار میں رکوں گا، پھر اس سے آگے کنٹینیو کروں گا، اور دوسری بار جب میں تلاوت کروں گا ایک ہی سانس میں پوری اس کو تلاوت کروں گا۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، هو الذی یصورکم فی الارحام کیف یشاء۔ دیکھیے یہاں پر میں رکا، پھر آگے سے کنٹینیو۔ لا الہ الا هو العزیز الحکیم۔ اب میں دوسری بار تلاوت کروں گا، یہ دونوں لائنز کے ایک ساتھ پڑھوں گا، جیم پہ نہیں رکوں گا۔ والذی یصورکم فی الارحام کیف یشاء لا الہ الا هو العزیز الحکیم۔ تو آپ نے دیکھے یہ دونوں طریقے سے تلاوت کی جا سکتی ہے، یعنی جب جیم آئے تو آپ رک جائیں، یا یہ کہ آپ کنٹینیو کریں اس کو۔ اگر جیم پہ رکیں گے تو اس کے بعد والے ورڈ سے کنٹینیو کریں گے۔ اب ہم چلتے ہیں، آیت کی تلاوت کو سنیں گے اور پھر واپس آ کے اس کی چند آیات کی پریکٹس کریں گے۔ اور جو آج آیت ہم جو تلاوت جس کی سنیں گے اور پریکٹس کریں گے، وہ قرآن کی سب سے بڑی آیت ہے، جو سورہ بقرہ کی آیت نمبر 282 ہے، جو عربک پرنٹ میں پورے ایک پیج کے اوپر آئی ہے، شروع سے لے کر آخر تک۔ تو تلاوت سنتے ہیں اور پھر انشاءاللہ واپس آتے ہیں۔ يا أيها الذين آمنوا إذا تداينتم بدين إلى أجل مسمى فاكتبوه وليكتب بينكم كاتب بالعدل ولا يأب كاتب أن يكتب كما علمه الله فليكتب وليملل الذي عليه الحق وليتق الله ربه ولا يبخس منه شيئا فإن كان الذي عليه الحق سفيها أو ضعيفا أو لا يستطيع أن يمل هو فليملل وليه بالعدل واستشهدوا شهيدين من رجالكم فإن لم يكونا رجلين فرجل وامرأتان ممن ترضون من الشهداء أن تضل إحداهما فتذكر إحداهما الأخرى ولا يأبى الشهداء إذا ما دعوا ولا تسأموا أن تكتبوه صغيرا أو كبيرا إلى أجله ذلكم أقسط عند الله وأقوم للشهادة وأدنى ألا ترتابوا إلا أن تكون تجارة حاضرة تديرونها بينكم فليس عليكم جناح ألا تكتبوها وأشهدوا إذا تبايعتم ولا يضار كاتب ولا شهيد وَإِن تَفْعَلُوا فَإِنَّهُ فُسُوقٌ بِكُمْ وَاتَّقُوا اللَّهَ وَيُعَلِّمُكُمُ اللَّهُ وَاللَّهُ بِكُلِّ شَيْءٍ عَلِيمٌ۔ جی ہم نے ابھی آیات کی تلاوت سنی، تو آپ یہ دیکھ سکتے ہیں کہ پہلی لائن یہاں سے سٹارٹ ہو کے یہاں تک آخر تک، اور یہ جہاں پر جیم ہے، یعنی اگر آپ یہ ایک لائن پڑھ لیں تو یہاں پہ جیم پہ آ کے رک جائیے، پھر یہاں سے کنٹینیو کریں، یہاں پر آئیے، پھر یہاں پہ دیکھیں جیم ہے، یعنی جائز ہے کنٹینیو کریں، یا یہ کہ آپ یہاں پر رک جائیں تو بہتر ہوگا کہ آپ، کیونکہ آیت لمبی ہے تو سانس نہیں ہوگا، تو یہاں پر رک جائیں تو آگے پڑھ سکتے ہیں۔ پھر یہاں سے کنٹینیو کریں یہ نیکسٹ لائن تک، یہ جیم تک یہاں پر،
پھر اسی طرح فلیکتب سے لے کر آگے تک، پھر یہاں پر نیکسٹ لائن میں آپ یہ دیکھ سکتے ہیں جیم ہے، پھر اسی طرح آپ یہاں سے کنٹینیو کر کے آپ جو ہے اس لائن میں اس جیم تک آپ پہنچ جائیں۔ پھر آگے جب جائیں گے تو یہاں پر یہ صلی جو ہے انشاءاللہ اگلے لیسن میں اس کا بتایا جائے گا آپ کو۔ تو یہ آیت اس طرح ہے۔ اس کے بعد ہمارے پاس ایک اور پیج بھی ہے، وہ میں آپ کے سامنے لے آتا ہوں۔ آپ یہاں پر دیکھیے کہ اس پیج کے اوپر بھی یہ وہی آیت کی کنٹینیویشن ہے، ایسا نہیں کہ کوئی اور آیت ہے، کیونکہ جیسا ہم نے کہا کہ قرآن کی سب سے بڑی آیت ہے، تو یہ وہی کنٹینیویشن آپ دیکھیے۔ اس میں فرسٹ لائن میں آپ یہ دیکھیے، یہاں پر پھر سے یہ جیم ہے، یہاں پر آپ پہنچ کے رک سکتے ہیں۔ پھر اسی طرح آپ یہاں سے کنٹینیو کر کے آپ اگلی لائن میں بھی پہنچ سکتے ہیں، یہاں پر جیم پہ رک جائیے۔ تو یہاں پر اور بھی جیم ہے، تو آپ اس میں ڈھونڈیے اور آپ اس کی آیات کی تلاوت کیجئے، اور جیسا کہ آپ نے سنا، قاری کو زیادہ سے زیادہ کسی تلاوت کرنے والے کے سنیے، اس کے ساتھ پھر تلاوت کیجئے، پھر اس کے بعد آپ خود تلاوت کیجئے، تاکہ ان چیزوں کو آپ بہترین طریقے سے سمجھ سکیں اور پریکٹیکل کر سکیں۔ تو آج کے لیسن کو ہم یہاں پر اختتام پر پہنچاتے ہیں۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ سبیل میڈیا، قرآن و اہل بیت کا راستہ، کامیابی کا راستہ۔